في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 101 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خالدین، وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہ، اس میں، وساء، اور برا ہوگا، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملا، بوجھ اٹھانا. اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کے قصے کو تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ قصہ جو ہے ہم نے آپ پر اس لیے بیان کیا ہے کہ تاکہ آپ اس سے سبق حاصل کریں. در حقیقت یعنی قرآن پاک کے اولین مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اہل ایمان اور تمام کفار سے اللہ تعالیٰ اس قرآن سے مخاطب ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے یہ تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے. تو ان کو سبق دیا جا رہا ہے کفار کو کہ جس طرح آل فرعون کو اپنے اقتدار کا اور اپنے جاہ و حشمت کا بہت زیادہ تکبر تھا، تو وہ دنیا میں نہ رہ سکے اپنے تمام تر اختیارات کے باوجود، اور اس قدر وہ متکبر تھا اور اختیارات رکھتا تھا، تو وہ چیزیں اس کے کام نہ آئیں. تو اس طرح کسی کو بھی یہاں دنیا میں دوام نہیں ہے. جو دنیا میں جو جیسے اعمال کرے گا اس کے حساب سے اس کا انجام ہوگا. تو دنیا میں برے اعمال کا بوجھ جو ہے اگر انسان دنیا سے لے کر جائے تو وہ قیامت کے دن بھی اس کو وہ بوجھ اٹھانا ہے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں. پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی اعراض کرے گا اللہ کے ذکر سے، اس کی نصیحت سے، یعنی قرآن پاک سے، تو اس کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن یہ بوجھ جو ہے اس کے لیے بہت بھاری ہوگا. اگلی آیت میں یعنی اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یعنی ان آیات میں قیامت کا منظر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اس وقت لوگوں کا حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم، اس دن، ینفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، ونحشر، اور ہم اکٹھا کریں گے، المجرمین، مجرموں کو، یوم دن، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والے. قیامت کے دن کا ذکر 101 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ قیامت کے دن جو ہے لوگ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور وہ دن کیسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن میں سور پھونکا جائے گا. تو سور کیا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ سور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بگل ہے، یعنی ایک سینگ کی شکل کا ایک جو ہے وہ قرن، یعنی اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، یعنی سینگ کی شکل کا ایک بگل ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ سر جھکائے ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ سر جھکائے ہوئے منہ میں سور کو لیے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم انہیں دیں گے تو وہ سور پھونکیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سور جو ہے اتنے بڑے حجم کا ہے کہ زمین و آسمان کے برابر ہے. جس طرح یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بگل بجاتا ہے یا کوئی جیسے باجے کی شکل ہوتی ہے، آگے سے وہ گول ہوتا ہے، تو اس کے اندر جب پھونک ماری جاتی ہے تو بہت بلند آواز نکلتی ہے. تو یہ اتنا بڑا یہ سور ہے کہ زمین و آسمان کے برابر اس کا حجم ہے، تو اس کی آواز کتنی بڑی ہوگی. تو اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ سور 2 بار پھونکا جائے گا. اور جب پہلی بار حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے، تو ان کے دائیں طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے. تو جب وہ سور پھونکیں گے تو تمام کے تمام لوگ جو بھی اس وقت زندہ ہوں گے وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور جو جس حالت میں بھی ہوگا وہیں پر اسی وقت ہی وہ ختم ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی اور بھیانک آواز ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو اس کے درمیان وقفہ کتنا ہے کہ کتنے عرصہ لوگ مرے رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں گی، لیکن بہرحال دوبارہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے حضرت اسرافیل کو، وہ سور پھونکیں گے تو لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے،
اور جہاں جہاں جس جگہ بھی وہ لوگ مرے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، تو وہ اپنی ان حالتوں سے وہ اٹھیں گے۔ کوئی اگر کسی جانور نے اس کو کھا لیا تو وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، کوئی اگر سمندر میں ڈوب کے مرا ہے تو وہ وہاں سے اٹھے گا، تو جو ہوا میں جس کی راکھ اڑا دی گئی وہ وہاں سے اٹھے گا۔ تو ہر شخص جس حال میں تھا وہاں سے اس کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ونحشر، ہم اکٹھا کریں گے، حشر سے ہے یہ لفظ، یوم الحشر بھی ہم کہتے ہیں، یعنی قیامت کا دن جس دن سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو نحشر ہم اکٹھا کریں گے، نون یہاں پر ہم اس کا ترجمہ ہم کریں گے، المجرمین مجرموں کو، یوم دن اس دن، زرقا نیلی آنکھوں والے۔ زرق جو ہے یہ عربی میں نیلے رنگ کو ازرق کہا جاتا ہے، زرقا اسی سے ہے۔ تو اس کا مفسرین نے دو اس کے معنی لیے ہیں۔ ایک یہ کہ قیامت کے دن مجرم جو ہیں وہ اس طرح ہوں گی ان کی آنکھیں کہ وہ خوف سے وہ نیلی ان کی آنکھیں ہو جائیں گی۔ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھیں گے تو خوف کی حالت میں، قرآن پاک میں کہ ایک مقامات پر ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور کچھ اندھے ہوں گے اور انہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو یہاں پر زرقا کا ایک معنی اگر نیلا رنگ کیا جائے تو یعنی ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کو دیکھنا بند ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی یعنی آنکھوں کی پتلی جو ہے وہ نیلی ہو جاتی ہے۔ نابینا لوگوں کی آنکھوں کی پتلی نارمل بلیک نہیں ہوتی، اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، تو یعنی اس میں سے روشنائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یعنی پھر اس طرح اگر اس کو ان معنوں میں لیا جائے کہ ان کی روشنائی ختم ہو گئی تو اس سے مراد یعنی پھر وہ اندھے ہیں۔ تو یوم القیامت اعمی کا لفظ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے۔ تو یہاں بھی چونکہ مجرمین کی بات ہو رہی ہے تو اس سے اس موقف کی تائید بھی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جو مجرم ہیں، تو قیامت کے دن وہ ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی جائے گی اور وہ زرق یعنی نیلے رنگ کی اور اندھے ہوں گے۔ دوسرا ایک معنی یہ لیا جاتا ہے کہ نیلا رنگ جو ہے عربوں کے ہاں ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کی رومیوں کے ساتھ بڑی جنگیں رہتی تھیں، تو یہ جو انگریز یعنی رومی لوگ ہیں انہیں یہ بہت ناپسند کرتے تھے اور ان کی آنکھوں کے کلر کو خاص طور پہ، تو اس طرح یعنی بتایا گیا کہ مجرموں کی آنکھیں جو ہیں اس کلر کی ہوں گی۔ بہرحال پہلے موقف کی جو ہے وہ زیادہ تائید کی جاتی ہے کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں مجرم قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ امام طبری نے بھی یہی موقف بیان کیا ہے۔ یتخافتون، وہ سب چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، بینہم آپس میں، ان لبثتم، نہیں تم ٹھہرے، الا مگر 10 دن۔ یتخافتون جو ہے یعنی اس کے معنی ہیں خاموشی سے، رازداری سے کوئی بات کہنا، یعنی جب انسان کو کسی بہت بڑی مجلس میں ہو اور وہاں پہ اونچی آواز میں کوئی بات کرنے کی اس کو جرأت نہ ہو تو پھر انسان آہستہ آہستہ آپس میں گفتگو کرتا ہے کہ آگے جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بہت انسان کسی خوف کی جگہ پہ ہو اور وہاں پہ باری آ رہی ہو، ہر شخص کو باری باری جانا ہے، تو باری آنے سے پہلے پہلے آپس میں چہم گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی لوگ جب سور پھونکا جائے گا اور اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہے یعنی اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینے کا خوف اس قدر طاری ہوگا کہ وہ آپس میں چپکے چپکے پوچھیں گے کہ دنیا میں ہم کتنا عرصہ رہے ہیں۔ تو یہ تخافتون، تخافت کا معنی ہے یعنی خوف کی وجہ سے آہستہ آہستہ بولنا۔ تو یہ حالت ان کی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے ہوگی۔ تو آپس میں وہ پوچھیں گے ان لبثتم، کہ ہم رہے ہیں الا 10، یعنی زیادہ سے زیادہ 10 دن رہے ہوں گے، یعنی دنیا میں رہنے کی مدت کو آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ تو نحن عالم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ سب کہہ رہے ہیں، اذ یقولو، جب ان میں سے کہے گا، امثلہم، ان میں سے سب سے اچھا طریقتن، راہ کے لحاظ سے، ان لبثتم، نہیں تم ٹھہرے، الا یوما، مگر ایک دن۔ تو یہاں پر امثلو جو ہے مثال سے ہے، یہاں اس کا معنی جو ہے افضل کے معنوں میں کیا جائے گا، یعنی ان میں جو سمجھدار یا ان میں اچھی رائے رکھنے والا یا عقل مند۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپس میں چہم گوئیاں کر رہے ہوں گے، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، آہستہ آہستہ جو خوف کے عالم میں پوچھ رہے ہوں گے کتنا عرصہ ہم رہے، تو یہ جو ہے یعنی کوئی کہے گا جی ہم 10 دن رہے، تو ان میں سے جو سمجھدار تھوڑا شخص ہے کہ جو دنیا کے عارضی ہونے اور اس کے ختم ہونے پر یقین رکھتا اور آخرت کے ہمیشہ اور باقی رہنے کو زیادہ سمجھتا تھا، تو وہ پھر انہیں کہے
کہے گا، اس کی بات جو ہے وہ زیادہ یعنی ویلڈ ہوگی. وہ کہے گا کہ اِن لبثتم الا یوما، کہ تم تو ٹھہرے ہو وہاں پر ایک دن کے برابر. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی یہ نسبت قرار دی ہے. تو یوں لگے گا ایک دن. اور بعض اوقات قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے یومن او بعض یوم، کہ ہم ٹھہرے دن یا دن کا کچھ حصہ. یعنی اتنا معمولی لگے گا دنیا میں قیام، جو انسان کی 60 سال، کسی کی 65 سال، کوئی 100 سال جیتا ہے، تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو انہیں یہ ساری مدت بالکل ایسے لگے گی کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہم دنیا میں گزار کر آئے ہیں. تو یہ قیامت کے دن آپس میں یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہوں گی، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں. فقل، تو آپ کہہ دیں ینسفها، وہ اڑا دے گا ان کو ربی، میرا رب، نسفاً، خوب اڑانا. اب یہاں پہ قریش جو ہیں مختلف طرح کے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. آخرت کو چونکہ وہ مانتے نہیں تھے تو پوچھتے تھے کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، کب وہ واقعہ ہوگا. عن النبأ العظیم، سورہ نبا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. تو پہاڑوں کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ پھر ان کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں پوچھتے تھے کہ ہماری ہڈیاں جب وہ سیدھا ہوں گی کیسے وہ اکٹھی ہوں گی. تو پہاڑ جو اتنی بڑی بڑی مخلوق، اور وہ چونکہ مکہ کے پہاڑ بھی بہت بڑے بڑے تھے، تو یہ ممکن تھا کہ وہ آپ سے ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے. تو اس لیے یہاں پر فقل کہا گیا ہے. تو عنقریب یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ پوچھیں. تو آپ سے جب یہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھیں تو آپ نے ان کو جواب کیا دینا ہے کہ ینسفها، تو ان کو بھی میرا رب اڑا دے گا. جس طرح انسانوں کا کوئی جو ہے وجود نہیں رہے گا، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی پھونک میں، یعنی سور جب پھونکا جائے گا تو مار دیے جائیں گے، تو اسی طرح پہاڑوں کا بھی کوئی جو ہے وجود باقی نہیں رہے گا. ہر چیز دنیا سے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. قرآن پاک میں کہ ایک مقامات پر پہاڑوں کا جو اس دن حال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، کہ پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح. جس طرح روئی کو دھنکا جاتا ہے اور وہ بالکل نرم اور باریک ہو جاتی ہے، تو پہاڑ بھی ایسے ریزہ ریزہ ہو کر پورے جو ہے وہ پھیل جائیں گے. اور اسی طرح سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، کہ پہاڑ چلنے لگیں گے. اور سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، کہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں اڑا کر رکھ دے گا، کہ یک لخت ہی اللہ کے لیے، تو یہ کوئی جتنی بڑی بڑی مخلوق ہے اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو فَيَذَرُهَا، تو وہ بنا چھوڑے گا انہیں قاعًا، میدان، صفصفا، چٹیل میدان. یعنی زمین جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ختم. ظاہر ہے یہ جو اونچائی اور نچائی جو ہے یہ پہاڑوں کی وجہ سے کہیں بلندیاں ہیں اور کہیں پر کھائیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ سب کے سب جو ہیں یک لخت ختم کر کے زمین کو بالکل برابر کر دیں گے. اور کئی ایک مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ زمین کو ایسے کھینچ کر بالکل برابر کر دیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ جس طرح چمڑے کو کھینچ کر سیدھا کر دیا جاتا ہے، تو زمین بھی ایسے کھینچ کر برابر اور لمبی کر دی جائے گی. سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا پانی خشک ہو جائے گا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین بالکل چٹیل صاف میدان بن جائے گی. اور اس پر پھر تمام انسان کھڑے ہوئے ہوں گے اور میدان حشر جو ہے وہ قائم ہوگا، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ فرشتے لے کر آئیں گے، اور پھر ایک ایک شخص کا حساب شروع ہوگا، اور 50,000 سالوں کے برابر. اور وہ اللہ کے حساب سے وہ سال کتنے بڑے ہیں، تو اتنا بڑا وہ دن، اور وہ اس میں ایک ایک شخص کا حساب ہوگا. تو اس دن کی ہولناکیوں کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان کر رہے ہیں. لا ترا، نہیں آپ دیکھیں گے، فیہا، اس میں، عوجا، کوئی کجی، ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا. یعنی زمین ایسے کھینچ کے برابر کی جائے گی کہ اس میں کہیں کوئی کجی یا ٹیلا یا کوئی ٹیڑھ پن، کہیں سمندروں کی گہرائی یا پہاڑوں کی بلندی، کہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. سب کچھ بالکل ہموار ہو جائے گا، زمین برابر ہو جائے گی، اور کچھ بھی جو ہے وہ کسی کے لیے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو. سب کچھ اللہ تعالیٰ کھینچ کے برابر کر دیں گے. یومئذ، اس دن، یتبعون، وہ سب پیچھے چلیں گے، الداعی، پکارنے والے کے، لا عوجا، کوئی کجی نہیں، لہو، اس کے لیے، وخشعت، اور پست ہو جائیں گے، الاصوات، آوازیں، للرحمن، رحمان کے لیے، فلا تسمع، اور نہیں تو سنے گا، الا ہمسا، مگر ایک آہٹ. تو اب قیامت کے دن جو ہے یعنی یہ سب حال جب ہو جائے گا،
پہاڑوں جیسی سب سے عظیم مخلوق، بڑی بڑی مخلوق جو ہے انسان کے مقابلے میں کتنی وہ ہیوج پہاڑ ہوتے ہیں، ان کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، تو انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ ایک داعی یعنی پکارنے والے کی پکار کے پیچھے سرپٹ دوڑتے ہوئے بھاگیں گے، یعنی وہی جو سور دوسری پھونکی جائے گی اور اس کے بعد وہ قبروں سے نکلیں گے اور حشر شروع ہوگا۔ حشر مینس یعنی کہ اکٹھا ہونا، تو قبروں سے وہ اکٹھے ہو کے تیزی سے بھاگیں گے اس ہوا کے پیچھے۔ سو ابراہیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم، کہ اس حال میں وہ تیز دوڑے ہوں گے کہ اپنے سر کو اوپر اٹھائے ہوئے، یعنی جیسے انسان اچانک کوئی آفتاب آئے تو اس کو وہ دیکھتا نہیں ادھر ادھر کیا ہے، اور نہ اس کو پرواہ ہوتی کہ اپنے ارد گرد کی، منہ اٹھایا جدھر یعنی اس کو بچنے کی کوئی جگہ ملتی ہے وہ وہاں پر نکل جاتا ہے، تو اس کو ہوش نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص، مرد عورتیں سب ننگے بدن وہ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے اور ان کے پیچھے آگ ہوگی، اس کا بھی خوف ہوگا، اور سب کے سب جو ہیں وہاں پر بھاگ رہے ہوں گے اور اپنے اپنے پسینے میں ہوں گے، اور گناہوں کے اعتبار سے ان کا پسینہ ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھوں تک، اور کوئی بالکل ڈبکیاں اندر کھا رہا ہوگا۔ تو یہ اس حال میں لوگ جو ہیں یعنی اس داعی یعنی پکارنے والے کی پکار پر وہ بھاگتے ہوں گے، اور اس وقت یہ نہیں کہ اس پکار میں کوئی چیخ رہے ہوں گے یا ڈر رہے ہوں گے، اتنا خوف ہوگا کہ ان کی آوازیں بھی بند ہو جائیں گی، جس طرح اچانک کوئی یعنی آفتاب انسان پر ٹوٹے تو آواز نکلنا بھی بند ہو جاتی ہے اور وہ مدد کے لیے پکارنا بھول جاتا ہے، تو یہ حال اس دن قیامت کے دن ہوگا۔ اور اس وقت خشعت الاصوات، آوازیں پست ہو جائیں گی، للرحمن، اللہ رحمان کے لیے صرف ان کے بھاگنے کی آہٹ سنائی دے رہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی۔ یومئذ، اس دن، لا تنفع، نہیں نفع دے گی الشفاعت و شفاعت، الا مگر من اذن، جسے اجازت دی گئی، لہو اس کے لیے، الرحمن، الرحمن نے، ورضی، اور پسند کرے، لہو اس کے لیے، قولا، بات کرنا۔ یعنی اس دن یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ کوئی کسی کی سفارش کام آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدر ہیبت اور عظمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ میں فلاں کی سفارش کر رہا ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ یہی آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کرنے کی جرت بھی کر سکے۔ جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، جس کے لیے دیں گے، جو سفارش کے اہل ہوگا اس کی ہی سفارش ہوگی، اس کے علاوہ ہر شخص خود ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا۔ لا تنفع، اگر کوئی کرے گا بھی، اول تو جرت نہیں ہے، لا تنفع نفع بھی نہیں دے گی۔ اگر یہ کوئی سمجھتا ہو، جیسے دنیا میں سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے بچا لے گا، میرا فلاں سے تعلق ہے، فلاں میری بگڑی بنا دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تنفع الشفاعت الا من اذن لہ الرحمن، کسی کو نفع نہیں دے گی کسی کی سفارش سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے، اور ورضی لہ قولا، اور اس کے لیے بات پسند کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے بھی، اس کا علم سے، یعنی وہ رحمان کون ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھے قیامت کے دن کہ کوئی اس کا دنیا میں کیا ہوا گناہ اس سے پوشیدہ ہوگا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو بیان کیا ہے کہ جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم کا کوئی بھی، یعنی جو بھی ماضی، حال، مستقبل کا جتنا بھی علم ہے سب اس کے پاس ہے، کوئی بھی اس سے کچھ بھی ڈھکا ہوا چھپا ہوا نہیں ہوگا، وہ سب کے گزشتہ حالات سے، موجودہ حالات سے اور آئندہ حالات سے بھی واقف ہوگا، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اس آیت میں ایک بات یہ سمجھنے کی یہ ہے کہ عید جو ہے یہ ید سے ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بین ایدی سے مراد یعنی ہاتھ انسان جب آگے پھیلاتا ہے تو ایدی ہے دو ہاتھوں کو کہتے ہیں، تو دو ہاتھوں کے درمیان مینس کہ جو اس کے آگے ہے، تو انسان کے آگے جو کچھ بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کے دو ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے جو آگے ہے، تو خلف پیچھے کو کہتے ہیں، وما خلفہم جو اس کے پیچھے ہے، تو اس لیے جہاں بھی یعنی آگے کے معنی ہوں تو وہاں بین ایدیہم کا کہا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ جو اس کے آگے ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اس کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔